وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 24 سے 26 تک درس نمبر 461 ہے. آج کا موضوع کیا ہم ایک نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو. جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ: قالوا یا موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم ہرگز کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں. فاذهب انت وربک، تو جائیے آپ جاؤ، آپ جائیے آپ اور آپ کا رب، فقاتلا اور جنگ لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. قال رب انی لا املک الا نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میں تو اختیار نہیں رکھتا لیکن اپنے اوپر اور اپنے بھائی پہ. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو آپ جدائی ڈال دیں ہمارے اور قوم فاسق کے، نافرمان قوم کے درمیان. سامعین کرام، اہم مضمون ہے اور نصیحت آموز ہے. اگر ہم اس سے نصیحت نہیں لیں گے تو وہ پھر ہم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. بہرحال تذکرہ ہو رہا ہے ایسی قوم جو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے سامعین کرام؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. دیکھیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور بات کو گھما پھرا کے بات نہیں کروں گا اور سیدھی سادھی بات کروں گا. ایک کامیابی کا ایک نقطہ ہے مرکزی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. اور یہ کون لوگ ایسے ہوں گے جو سننے
اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ہر وہ شخص جو دنیا دار ہے اور دنیا کی محبت رکھتا ہے وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ یہ میں آج کی 2020 کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ قوم موسیٰ نے کیا کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہاں کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج 2020 میں کون ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب ہوں گے اور جو سمعنا و اطعنا کہنے کے لیے بخوشی تیار ہوں گے؟ آج تو ہم سمعنا و عصینا کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کو ایک ایک بات سے ثابت کروں، اور میں کہتا رہتا ہوں آپ کو کہ جو خرابیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن جو بنیادی خامی ہے، جو ہمارا ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یعنی زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سن تو لیں گے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ کو مانیں گے لیکن اللہ کی نہیں مانیں گے، رسول کو مانیں گے لیکن رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی خاص وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہی بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آخر کون ایسے لوگ ہوں گے جو سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا کہنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے فائدے کے بدلے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، عام قرآن سے میں بات کر رہا ہوں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ جان دیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا ہے آخرت کے عوض۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کو آپ ذرا غور سے سنیں، ان باتوں کو، اور اس پر غور کیا کریں۔ یہ سارے جراثیم ہم میں موجود ہیں جو قوم موسیٰ تھے نا، قوم موسیٰ جو گزر گئی، وہ سارے کے سارے جراثیم، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں وہ جراثیم۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ جو آپ کریں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بس یعنی اس جملے میں ہمارے لیے تو یہی سبق ہے۔ آج ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اور اے رسول اللہ، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ آج دیکھیں امت مسلمہ پر کتنی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، او کما قال، تم ایک بہترین امت میں نے تمہیں ایک بنایا ہے، خیر امت، اور تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ہم تو آج اپنے لیے زندہ ہیں، اپنے ظاہر کے لیے زندہ ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی؟ جو ذمہ داری تھی وہ آج ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں تو امامت عالم کا تاج سر پہ پہنایا گیا تھا، جو ہم نے سر جھٹک کے گرا دیا ہے نیچے۔ امامت اقوام عالم کا تاج ہمارے سر پہ اللہ تعالیٰ نے پہنایا تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت، ایک بہترین امت بنایا ہے، امت وسط، اور اس کا اب تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھاؤ، اور تمہارے لیے نمونہ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو دیکھیں یہ یعنی سوچنے کا مقام ہے
کہ ہم اپنی ذمہ داریاں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ پوری کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ عائد ہوتی ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں ہم پھر کیسے مسلمان ہیں اگر ہم ذمہ داریاں نہیں پوری کر رہے اور یقیناً ڈٹائی کا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہمیں یعنی معلوم ہے یہ قرآن کیا کروڑ لوگ نہیں پڑھتے، 150 کروڑ مسلمان ہیں، تو چلیں 50 کروڑ مسلمان تو اس کا معنی جانتے ہوں گے نا، 1 کروڑ تو جانتے ہوں گے نا اس 150 کروڑ میں سے 1 کروڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آپ دیکھیں فتح مکہ کے وقت صرف 10,000 کا لشکر تھا، اور ساری آپ وہ لگا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع، جب عرب سارا جو ہے شامل تھا عرب، تو حضور وہ کے لشکری جو تھے وہ کتنے تھے، یعنی اس میں تو عورتیں بھی تھیں حجۃ الوداع کے اجتماع میں، جو 1,24,000 کی تعداد آتی ہے نا تاریخ میں۔ کافروں سے لڑنے کے لیے تعداد نہیں، جماعت کا ہونا لازمی ہے، جماعت جتنی بھی ہو، جماعت یعنی ایک جماعت ہو اور ایک جماعت بن کے دکھائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم میں تو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، بیداری نہیں ہے کہ ہم ایک جماعت ہی بنا لیں، مسلمانوں کی ایک جماعت بنا لیں، کسی بھی طریقے سے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایک جماعت بنا لیں، یا جو بھی ہو وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں تو صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں ایمان نہیں رہا ہے۔ یہ ایک سادی سی بات ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے، بس ہم مومن نہیں ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں، اور قرآن اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ یہ تو بہت مطلب ایک بری بات ہے نا کہ اگر ایسا ہے، یا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، یا تو کم از کم ان 2-3 درجن ملکوں میں ایک ملک تو ہوگا ایسا جہاں قرآن کی حکومت ہو، جہاں اللہ کا حاکمیت ہو۔ نہیں، اللہ کی حاکمیت روئے زمین پر اس وقت موجود نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہیں ہماری، سب لوگ جو ہیں بس یعنی آپ کو پتہ ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام، یعنی جو انتہائی یہ سخت الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے، جائیے آپ اب، اور آپ کا رب جائے لڑے، اور اگر وہ وہاں سے چلے گئے تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے ہماری سامنے کرام۔ دیکھیں قرآن آج کے لیے ہے، اور اس کو اپنے لیے آپ پڑھا کریں، اپنی خود نصیحت حاصل کرنے۔ کیا آپ ایسے نہیں ہیں؟ بالکل ہم ایسے ہی ہیں سامنے کرام۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی اسی طرح ہم بھی ہیں، ہم نے بھی اپنے اللہ اور رسول کو کہہ دیا ہے، صاف جواب ہے ہمارا، ہم نہیں مانتے۔ آج پاکستان جو کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے نام پہ دیا تھا، یہ ایک تحفہ خداوندی ہے، اس میں آج ہم اعلان اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے۔ آج دیکھیں اس میں کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ کی جو ایلیٹ ہے، جو حکمران ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ ہے۔ وہ شریعت نہیں چاہتے، وہ اسلام کا نام حقیقی طور پہ نہیں لیتے، زبانی طور پہ لیتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہاں کبھی کیا آپ کو معلوم ہے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ جو ایلیٹ ہے آپ کا، اوپر کا جو طبقہ ہے، صاحب اقتدار جسے آپ کہتے ہیں، وہ سب
قرآن اور سنت یہ اس کے فالوور تو نہیں ہیں، برائے نام ہیں جس طرح ہم ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ دیکھیں، اعمالکم عمالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، اور نہ جو اوپر جو بیٹھے ہوئے حکمران اگر وہ میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے بھی پریشانی کی بات نہیں، میں ان کو تسلی دے رہا ہوں کہ آپ بالکل ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، ہم دین کو نہیں چاہتے، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہم اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہم نے آپ کو بٹھا دیا ہے وہاں پہ، آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ سنت رسول کی پیروی نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی نہیں چاہتے۔ دیکھیں یہ میڈیا جو ہے، میں آپ کو ویسی ایک بات کروں، یہ میڈیا کیا ہے؟ کیا یہ باطل ہمارے سامنے باطل پیش کر رہا ہے؟ بالکل سچ حق اسلام ایمان، اس میں اسلام اور ایمان کی بات نہیں ہے، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر فرقے والوں کو بلا لیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے کو لڑایا جاتا ہے، یعنی بعض چینل ایسے ہیں کہ تمام فرقوں کو نمائندگی دیتے ہیں، ان کے عالموں کو وہ پھر آپس میں سر پھٹول کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ میڈیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں۔ یہ میڈیا کیا ہے؟ یہ بے شرمی اور بے حیائی کے اڈے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی آپ کو معلوم ہے اس کا میری مراد کیا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے خلاف پروگرام پیش کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ لڑکیاں جو ہیں انتہائی یعنی شرمناک طریقے سے لڑکیوں کو بٹھا دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے خوبصورت بوڑھی عورتوں کو نہیں، نوجوان لڑکیوں کو جو پوری تیار ہو کے آپ کے سامنے آتی ہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے ان کے، اور وہ عالم بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کے سامنے کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اور دین پہ اختلافی باتیں کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ آتے ہیں، سارا دیکھ لیں آپ، سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ اسلام کی جس طرح کو پیش کیا جا رہا ہے، جو آپ سوشل میڈیا کے علماء ہیں یا جس طریقے سے دین کو پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ قصے، کہانیاں، دین میں اختلافات کو ہوا دینے کی باتیں ہوتی ہیں، اصل ایمان کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کی بندگی کی تو بات ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، ساری بس فرقہ واریت اور گروہ بندی کی باتیں ہیں، فرقہ واریت کی باتیں ہیں، اور بات بات پہ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی میں عالم تو نہیں کہوں گا، لیکن جو بھی آپ کے سامنے اپنے آپ کو دین کا بڑے بن کے دکھاتے ہیں وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ قصے، کہانیاں۔ حدیث میں بھی انہوں نے قصے ڈھونڈ لیے ہیں، ایک دفعہ یہ ہوا، وہ ایک دفعہ وہ ہوا، ایک دفعہ یہ تھا، وہ پھر اپنے قصے، ایک دفعہ میں افریقہ گیا، ایک دفعہ میں انڈیا گیا، ایک دفعہ یہ گیا، پھر لوگوں کے قصے، پٹھان بھائی ایسے ہیں، پٹھان بھائی ویسے ہیں۔ یہ ساری آپ کو مطلب یہ ہے کہ بے مقصدیت ہے، اس میں تو اسلام کا کوئی نام نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ جو ایمان ہے، جو اللہ کی بندگی ہے، اس کی طرف دعوت نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے، آپ دیکھ لیں، اللہ کی بندگی کی بات نہیں ہو رہی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے اچھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے اچھی اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں، میرا تو کوئی طر امتیاز نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، اور یہ بہت بھاری بھرکم آیت ہے سامنے کا، اور میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام جراثیم ہم میں، قوم موسیٰ کے تمام جراثیم ہم میں بھی موجود ہیں، تو اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔
قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اپنا خود ہی لڑیے، جو کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے آپ خود ہی کیجیے، جو حکم ہے آپ خود اس کی تعمیل کیجیے۔ بات تو یہی ہے نا۔ یہاں بھی ایک لوگوں کا ایک طبقہ ہے، کہتے ہیں وہ تو اچھے لوگ تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ اگر دین کا اتباع کرتے تھے تو ان کی تو ایک وجہ تھی کہ حضور ان میں موجود تھے۔ آج تو ایسی صورتحال نہیں ہے، آج تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ آج لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دین اسلام پر آج مکمل عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ بھئی کون سا اسلام، دیوبندیوں والا، بریلیوں والا، اہل حدیث والا، شیعہ والا، یہ کون سا اسلام، لہٰذا اسلام ہو ہی نہیں سکتا، دین تو تقسیم ہو گیا ہے، کون سا اسلام، بس ختم ہو گئی بات۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے قوم سے، جس طرح آج ہم سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہے۔ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم ہم میں جدائی ڈال لیں۔ آج جدائی ہے، ہم نافرمان قوم ہیں، اور ہم جدا ہیں اللہ سے اور اس کے رسول کے احکامات سے۔ اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگ میں ہیں، لیکن ہمارا تو طر امتیاز ہے، رشوت لینا اور دینا، کوئی محکمہ کرپشن اور رشوت کے بغیر اس میں ہے ہی نہیں ایسا۔ حکومتیں آج، یعنی حکومتیں اجتماعی طور پہ کرپٹ ہیں۔ آج جو ہماری حکومت ہے اجتماعی طور پہ دیکھیں، ایک آدمی کے ایماندار ہونے سے، آپ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی ایماندار ہو تو باقی نہیں، باقی تو سارے چور ہیں۔ چوروں کی حکومت ہے، اور چوری ہمارا پیشہ ہے، انفرادی طور پہ بھی، دین میں چوری، پھر اجتماعی طور پہ قوم کے مال میں چوریاں، اور اس طرح یہ سارا مطلب قوم فاسق ہے نا، نافرمان قوم ہے۔ بہرحال قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، اللہ نے پھر ان کو یعنی کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے، یہ اگر نہیں لڑتے تو 40 سال تک یہ یتیہون فی الارض، زمین میں سرگردان پھرتے رہیں گے۔ تو فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ نافرمان قوم پہ افسوس نہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر تو یعنی حریص علیکم کی وہ ہوتا ہے نا، کہ مومنوں کے ایمان پر حریص ہوتے ہیں، لیکن جب یعنی جو صاحب ایمان لوگ، ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں، ان کی اتباع چھوڑ دیں، تو پھر تو ان پہ افسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اللہ قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض
فلا تأس على القوم الفاسقین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جائیے آپ اور آپ کا رب اور لڑیے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو سوائے میری جان اور میرے بھائی کے اور کوئی نہیں۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ تو آپ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب 40 برس وہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ وہ اس زمین میں سرگردان پھریں گے اور آپ افسوس نہ کریں نافرمان قوم پہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔